میرا رب نیند سے پاک ہے، وہ سوتا ہی نہیں، جب تو پکار تیری پکار کو وہ سن لیا کرتا ہے، اور جہاں سے پکارو وہاں سے وہ سن لیا کرتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کو ہم دیکھتے ہیں دعا کے وقت آسمان اور چھت دیکھتے ہوتے ہیں، یہ کیسی دعا مانگتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ کاروبار کریں گے تو سیلس مین شپ کریں گے تو کسٹمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس سے بات کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے کسٹمر کے، لیکن خدا سے رحمت حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے اور منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ جہالت تو ہماری قوم کی اتنی ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ میں عذاب کا مستحق ہوں تو معاذ اللہ قوم کہتی ہے آمین۔ یہ تو حال ہے ہماری قوم کا۔ نہ ہم نے خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھا، نہ خدا سے مانگنے کے آداب ہمیں معلوم، ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کو جو چیز جوش میں لاتی ہے وہ بے قراری، زاری اور آنکھوں کا پانی، یہ تین چیزیں اللہ کو جوش میں لاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا جو تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہدایت کی بھی تین قسمیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لو، آج ہدایت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہے ایمان کی ہدایت، کیا اے میرے کریم جو تو نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، جو ایمان کی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا، تو ہم سے یہ مت چھیننا۔ مجھے حیرت ہے، ہم یہ دعا تو کرتے ہیں اے اللہ تو نے جو مال دیا وہ نہ چھیننا، اولاد دی وہ نہیں چھیننا، مجھے ایسے بہت کم ملتے ہیں جو یہ دعا کریں کہ اللہ تو ایمان نہ چھیننا۔ یہ دعا کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جسے اللہ ایمان دے دیا اسے دونوں جہاں کا خزانہ عطا کر دیا۔ ساری بڑائیاں، ساری خوشیاں دنیا کی آخرت کی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ ایمان والے کے لیے۔ میں صرف ایک آیت پیش کروں گا، اتنا طویل موضوع ہے ایمان والا کہ میں اگر اس پر گفتگو کروں تو میرے جیسا ادنا طالب علم صرف ایمانیات پر گفتگو کرنے کے لیے 2-5 سال کے اجتماع تو ہو جائیں گے۔ ایک آیت ایمان کے بدولت اللہ عز و جل کیا دولت عطا فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے، صرف یہ بتا دوں، صرف ایک۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والے کے لیے۔ عزت ایمان والے کے لیے، جنت ایمان والے کے لیے ہے، نعمتیں ایمان والے کے لیے ہے، ساری برکتیں ایمان والے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف کی گئی اس میں تو ہم فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کامل مومن کے اعتبار سے ہم ایمان والے کی فہرست کے اندر پورے اتر پاتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جہاں یہ دعا کرتے ہو کہ اے اللہ مجھے دی ہوئی دولت نہ چھیننا، میری اولاد مجھ سے نہ چھیننا، میری شہرت مجھ سے نہ چھیننا، وہیں سب سے اہم دعا یہ کرو کہ اے اللہ تو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ ایمان کی دولت ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے میرے مینٹور، میں جن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں دعوت دین کے سلسلے میں، ماضی قریب کے عظیم داعی دین حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلیفہ تھے۔ آج دنیا میں جتنی بھی تحریکیں موجود ہیں اور جتنے بھی علماء موجود ہیں، ان سب نے مل کر جتنوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، تنہا مبلغ اسلام نے اتنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن 1,00,000 کے قریب لوگ کم و بیش ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے، فکر دیکھیے، مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی خلیفہ
قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مدینہ منورائی میں رہتے تھے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مبلغ اسلام کہہ رہا ہے۔ کون مبلغ اسلام؟ جن کی زندگی سفیر اسلام بن کر دنیا کے اندر اسلام کی شمع کو روشن قدرے میں گزری۔ تو قربان جائیے، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مولانا انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ تعجب میں پڑ گئے کہ حضور آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اب جواب سنیے مبلغ اسلام کو قطب مدینہ نے کیا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا، جتنے ہزاروں کے سینے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ اس کو کب ایمان کی دولت سے محروم کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ڈرتے تھے ایمان کے سلسلے میں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاتمے کا اعتبار ہے، پوری زندگی آدمی مومن ہو کر کے گزارے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے پوری زندگی کفر میں کوئی گزارے اور مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو ہمیشہ اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم تو ایمان کا فائدہ بھی نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ گوشت مچھلی مرغی کھاتے رہے، بس مسلمان ہیں، بس یہی۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی اسے دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب ہو گئیں۔ تو پہلی چیز ہدایت کی ایک قسم یہ ہے کہ ایمان کی ہدایت، اللہ کسی کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری ہدایت کی قسم ہے عبادت کی ہدایت، اللہ کسی کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بڑے اکڑتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے یار بس دعا کرو مولانا نماز کی توفیق مل جائے، دعا کرو۔ ویسے اتنا ٹائم کہاں مولانا ملتا ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مصروف اتنا رہتا ہوں، بس دعا کرو۔ اور وہ سمجھتے ہیں بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، آسائش کا سارا سامان ہے تو گویا اللہ ان پر مہربان ہے۔ ایک غلط سوچ یہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل گیا، اللہ ان پر مہربان ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں، جملہ یاد رکھیے گا اور زندگی بھر یاد رکھیے گا، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے بھی دولت دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق تو صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور یہ عبادت کی ہدایت بہت بڑی ہدایت ہے۔ جس کو نیکیوں کی توفیق مل گئی، سمجھ لیجیے اللہ کا اس پر خصوصی کرم ہے۔ جسے عبادت کی توفیق مل گئی، وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اسے بندگی کا سلیقہ بھی عطا فرمایا اور بندگی کی توفیق۔ تو ہدایت سے ایک مراد عبادت کی ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کے معنی راستہ دکھانا بھی ہے، راستہ چلانا بھی ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں ہدایت سے مراد پہنچانا ہے، یہاں پہنچانا مراد نہیں، ایصال مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک بار خدا کسی کو پہنچا دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پہنچ چکا ہے، پھر اب وہ نہیں۔ لیکن اللہ عز و جل یہاں راستہ دکھاتا ہے، راستہ چلاتا ہے۔ ہدایت سے مراد دکھانا بھی اور چلانا بھی ہے، لیکن زیادہ تر اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمہ کیا وہ یہی ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، چلانے کی بات۔ اور چل وہی سکتا ہے، غور سے سنیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا دل و دماغ کے اندر، چل وہی سکتا ہے جسے خدا چلائے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اس دعا سے پہلے مدد مانگنے کا حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، مولا تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس کی مدد جس کے شامل حال ہوگی وہی سیدھے راستے پر چلے گا، وہی سیدھے راستے پر، اور سیدھے راستے پر چلانا اس کا کام ہے۔ یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، کون سیدھے راستے پر چل سکتا ہے اور کون سیدھے راستے سے بہک سکتا ہے، قرآنی آیات کا انبار ہے اس کے اوپر۔
अंबार लगा हुआ है, कौन भटक सकता है और कौन सीधे रास्ते पर चल सकता है। वो सारी सिफतें जिससे इंसान बहक जाता है, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और वो सारी सिफतें जिससे इंसान सीधे रास्ते पर चल सकता है, उसका भी जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। तो इबादत की हिदायत, ये जो दुआ हम करते हैं ना, ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, इसमें तीनों चीजें शामिल हैं। पहली चीज ईमान की हिदायत, कि जो मौला तूने हमें ईमान की हिदायत अता फरमाई है, अब हमें गुमराह न करना, हमारा दिल टेढ़ा न करना। और यह भी मुराद हो सकता है कि मौला तूने जो हमें इबादत की हिदायत अता फरमाई है, तो हमारा दिल टेढ़ा न करना, गुमराह न करना, ये इबादत का ज़ौक़ और शौक हमारा बाकी रहे। और तीसरी किस्म मुआमलात की हिदायत, लेन देन, ताल्लुकात, लोगों से सुलूक, ये बहुत बड़ी चीज है। मामलाती जिंदगी आज अगर मुसलमानों की देखी जाए तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। इसलिए फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि किसी इंसान को पहचानने के लिए सौम और सलात को नहीं, मुआमलात को देखो कि मुआमलात में वो कैसा है। तो अल्लाह अगर किसी को मुआमलात दुरुस्त करने की हिदायत अता फरमा दे, मिसाल के तौर पर सच बोलने की, वादे की वफा करने की, हुस्न खुल्क से पेश आने की, इसी तरीके से किसी की खयानत से बचने की, ये सारी तौफीक अता फरमा दे, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का उस बंदे पर खुसूसी करम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें यहां पर दुआ अल्लाह की बारगाह में जो की जा रही है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, यहां तक पहुंच गए ना। ए अल्लाह, ए हमारे पालने वाले, ए हमारे रब, दिल टेढ़े न कर बाद उसके कि तूने हमें हिदायत दी। और फिर क्या दुआ की जाती है, वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपने पास से रहमत, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। मुराद ये हब लना, हेबा, हेबा के मानी क्या होता है? देना, गिफ्ट के माने में होता है, किसी को दे देना। देने के दो तरीके हैं या तीन तरीके हैं। कोई पैसा दे, आप उसके एवज में कोई चीज दें, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोई पैसा दे, उसके एवज में कोई चीज आप दें, ये बेअ शरा के मामले में हो गया, लेना देना, ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। लेकिन हेबा के मानी क्या होता है जानते हैं? हेबा के मानी ये होता है बगैर मुआवजे के कुछ देना, लेना कुछ भी नहीं, बगैर किसी मुआवजे के देना। तो बंदा अल्लाह से कह रहा है, रब्बना हब लना मिन लदुनका रहमा, हमें रहमत अता फरमा बगैर मुआवजे के, इसलिए कि तू तो रहमानो रहीम है। और एक रहमत बगैर मांगे थोड़ी उसने दी है। पानी हमने नहीं मांगा बगैर, आसमान हमने नहीं मांगा बगैर तकाजे के, और हमसे मुआवजा। आप सोचिए ना, सांस भी तो रहमत है ना, लेता है कुछ पैसा अल्लाह हमसे। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से हम ये कह रहे हैं कि मौला हमें अता फरमा, दे दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमेशा दुआ के अंदर इस चीज को आप कुरान के इस पहलू से देखेंगे। मग़फ़िरत की दुआ की गई तो ये कहा गया, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रहम मांगा गया तो खैरुर राहिमीन, मग़फ़िरत मांगी गई तो गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब। इस तरीके से जब ऐब पोशी की बात हुई तो लफ्ज़ सत्तार का। तो यहां जब कहा जा रहा है वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपने पास से रहमत, तो अब ये जब तुम रहमत मांग रहे हो तो अब मांगने के साथ उसको जब पुकारो तो बहुत देने वाले की हैसियत से पुकारो, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बड़ा देने वाला है, सबसे ज्यादा। और अगर बड़ा कोई देने वाला है तो मौला तू ही है। वहाब के मानी होता है देने वाला, बहुत देने वाला। अब इसमें आप देखें, मुबालगा किसको कहते हैं? मुबालगा किसे कहते हैं? एक है लिमिट, एक है अनलिमिट। बहुत ज्यादा के लिए मुबालगा का इस्तेमाल होता है। अब यहां वहाब कहा गया, यानी मौला तू थोड़ा देने वाला नहीं, बहुत देने वाला है। और ऐसा देने वाला है कि बिन मांगे देने वाला है, बगैर तलब के देने वाला है। और ऐसा देने वाला है, ऐसा देने वाला है कि तेरे देने से तेरे खजाने में कोई कमी भी नहीं आती। इसलिए कि हर देने वाला अपने खजाने को देखता है, कोई दौलत देता है, कोई
بھیک دیتا ہے، کوئی مکان دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، لیکن اے اللہ تو جو بندہ مانگے وہ سب عطا کرتا ہے، اور تھوڑا نہیں، اس لیے کہ تیری شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تم جو مانگو گے میں بہت زیادہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر بتا دوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات آ جائے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے زنا سے بچا، اے اللہ مجھے چوری سے بچا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دل جو ہے نا پلٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، کب میرا دل بدل جائے، کب میرا دل پلٹ جائے، اس لیے میں ان برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو کرے اور اس دعا کا ورد اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تو آج یہ دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دعا جو ہے سورہ آل عمران کی یہ 8ویں آیت ہے، اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، اسے یاد بھی کر لیں اور اپنی دعا میں اس چیز کو شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت